انسان کسی بھی رشتے میں جب جڑتا ہے، اس کا کسی سے بھی ریلیشن بنتا ہے، تو وہ رشتہ یا وہ ریلیشن اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا کہ جب تک دونوں طرفین سے محبت کا اظہار نہ ہو، دونوں طرف سے محبت نہ ہو۔ دیکھیں، کوئی بھی رشتہ ہے وہ کم از کم دو شخصیات سے مل کر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، یہ بھی ایک ریلیشن ہے، رشتہ ہے۔ استاد شاگرد ہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ اور میاں بیوی ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ انسان کسی بھی رشتے میں جڑ جائے، کسی بھی ریلیشن میں، وہ اس وقت تک رشتہ وہ ریلیشن پائیدار نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں طرف سے محبت نہ ہو۔ اگر یک طرفہ محبت ہوگی تو وہ کبھی بھی وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا ایک وقت میں۔ مثال کے طور پر ایک دوست کو محبت ہے، دوسرے کو نہیں ہے، تو یہ دوستی کی گاڑی آگے نہیں چلے گی زیادہ۔ استاد شاگرد ہیں، آپس میں ایک تعلق رکھتے ہیں، محبت ہونی چاہیے۔ استاد کو شاگرد سے محبت ہے، شاگرد کو استاد سے محبت نہیں ہے۔ یہ شاگرد کو استاد سے محبت ہے، استاد کو شاگرد سے محبت نہیں ہے، تو یہ بھی مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، اگر دونوں طرف سے محبت ہوگی تو یہ رشتہ مضبوط ہوگا، آگے چلے گا۔ اگر کسی ایک کی طرف سے بھی کمی آئی تو یہ رشتہ آگے نہیں چلے گا، کہ بیوی کو تو میاں سے محبت ہے لیکن میاں صاحب محبت ہی نہیں کر رہے، یا میاں کو محبت ہے لیکن بیوی کو محبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی ریلیشن اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک دونوں طرف سے محبت نہیں ہوگی۔ ایک انسان کا سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا تعلق دنیا میں تو میاں بیوی ہے یا ماں باپ ہیں، ان سے ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک رشتہ مومن کے لیے ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ایک انسان کا سب سے مضبوط تعلق اور سب سے اعلیٰ رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اب اس کی مثال بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ رشتہ بھی محبت چاہتا ہے دونوں طرف سے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی۔ وہ کس طرح کہ ایک انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ یہ اندر چاہتا بھی ہوگا اور اپنی کوشش کے مطابق اظہار بھی کرے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اگر اللہ کو اس سے محبت نہیں ہے تو وہ تھوڑی جو کوشش کرتا ہے دنیا میں اس سے بھی وہ رہ جائے گا۔ تھوڑی سی وہ جو کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اچھے کام کر لیتا ہے، اس سے بھی وہ رہ جائے گا مستقبل میں، اگر اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک انسان کو کسی بھی رشتے میں وہ جوڑتا ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کا سامنے والا اس سے محبت کر رہا ہے، تو یہ ہے سیٹسفیکشن دنیا میں۔ اصل میں اطمینان یہی ہے کہ آپ جس سے جڑ رہے ہیں، آپ تو اس سے محبت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ بھی آپ سے محبت کر رہا ہے، تو اصل میں یہی سکون والی زندگی ہے اور یہی سیٹسفیکشن ہے، یہی اطمینان ہے۔ اب ایک بندہ اپنی کوشش کے مطابق یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اگر اللہ بھی اس سے محبت کرے تو یہ رشتے کی پائیداری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے تو یہ سکون ہے، یہ سکون ہے۔ تو ایسی چند علامات ہیں کہ جن سے بندہ یہ پہچان سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہے تو پھر اس کو کیا غرض کہ وہ جانے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو پھر ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی ترجیحات پھر کچھ اور ہوتی ہیں زندگی میں۔ ایک مومن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کرنے والا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اظہار کا،
اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس سے بڑا زندگی میں اور سکون نہیں ہوتا۔ تو ایسی چند علامات ہیں کہ جن سے بندہ یہ پہچان سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور وہ بندے کو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی المال وفی روایت ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان وفی روایت ولا یعطی الدین الا من یحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان اور دین اس شخص کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر ایمان اور دین کی ڈیفینیشن آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کریں گے جہاں پہ مسلمان اور کافر رہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے، کسی کو مومن بننے کی توفیق دے دے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، ایمان سے جڑنے کی توفیق دے دے۔ لیکن اگر آپ معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ آل اوور مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ اس کی تعریف یہی ہوگی کہ ویسے تو ہر کوئی زبانی کلامی مسلمان ہے، دلی طور پر بھی مسلمان ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نشانی ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں، کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنی چھوڑتا ہوں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے، قرآن مجید کو میں کتنا پڑھتا ہوں، کتنا نہیں پڑھتا، اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہوں، کتنا نہیں کرتا۔ یہ کمپیئر تو کرے انسان کہ میری کوششیں دنیا کے لیے کتنی ہیں اور آخرت کے لیے کتنی ہیں۔ اگر اس کمپیئر کرنے میں آخرت کی کوششیں زیادہ نظر آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، اور اس کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو فرائض کی توفیق دے دے۔ نوافل تو یہ بہت ہی یوں سمجھیں کہ بونس والے کام ہیں، ایکسٹرا کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا محبت ہے۔ کسی کو کم از کم اللہ تعالیٰ فرائض کی توفیق دے دے پابندی کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں عطا بن ابی رباح۔ ان کی ایک لونڈی تھی، رات کے وقت دیکھا کہ یہ لونڈی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں جو عطا بن ابی رباح نے کھڑے ہو کر سنے۔ وہ اللہ سے دعائیں اس الفاظ میں کر رہی ہے کہ اللہم بحبک ایایا اقضی حاجتی، اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے لہٰذا تو میری ضرورتیں پوری کر۔ الفاظ اس کے کیا تھے؟ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ضروریات پوری کر۔ وہ فارغ ہوئی تو عطا بن ابی رباح نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کیسے پتا کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ جو تو یہ واسطہ دے رہی ہے اللہ کو کہ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس واسطے میری ضروریات پوری کر، ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں تھوڑی پتہ چلے گا۔ وحی کا تو دور ہے نہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر پر وحی کر دے کہ میں تمہارے فلاں صحابی سے، فلاں ساتھی سے، فلاں مسلمان سے محبت کرتا ہوں، نہیں، ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے جواب یہ دیا کہ دیکھو اگر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے میرے سامنے، اپنے سامنے مجھے کھڑا کرنے کی توفیق کیوں دی ہوئی ہے؟ اگر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اپنے سامنے کھڑا کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق دی ہے، اس نے مجھے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ تو یہ پہلی سائن ہے، پہلی علامت ہے کہ بندہ دیکھے کہ میری کوششیں کہاں جا رہی ہیں، میری جو سمت ہے وہ کہاں جا رہی ہے، رخ کدھر ہے میرا۔ اگر رخ دین پر عمل کرنے پر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نشانی ہے، اور یہی اصل میں اطمینان ہے زندگی کا۔
غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا اور عذر پیش کر رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں عذر ہے، میں نہیں چل سکتا، میرا فلاں عذر ہے، میں نہیں چل سکتا جہاد میں، ہر ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت دے رہے تھے کہ جاؤ، تم جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اپنے معاملات دیکھو، نہیں چلو جہاد میں۔ اس میں اکثر منافقین تھے۔ 3 ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا قصہ مشہور ہے کہ بغیر عذر کے انہوں نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر جو قصہ ہوا سو ہوا، لیکن ان کے علاوہ تمام کے تمام منافقین تھے کہ وہ بہانے کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے چھوٹے ہیں، گھر والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، لہٰذا ہم جہاد میں نہیں چل سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، تم اپنے معاملات دیکھو۔ یہ جو ان کی حالت تھی کہ وہ جہاد سے دور جا رہے تھے، جہاد بھی ایک عمل ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیات نازل کی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس بہانے تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بہانے تراش کر آ رہے ہیں کہ جہاد پر نہ چلیں، اگر ان کی نیت ہوتی جہاد میں چلنے کی تو یہ پہلے سے ہی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے، یہ پہلے سے ہی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے کہ ایک عمل کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں نماز کے لیے، روزوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ پہلے سے تیاری کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ اٹھیں اور جہاد کرنے کے لیے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَثَبَّتَهُمْ، ان کو بوجھل کر دیا ہے، ان کو اتنا بھاری کر دیا ہے کہ ان کو عمل کے لیے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کوئی عمل کریں۔ تو یہ ہم بندہ دیکھے کہ میں حالانکہ نماز پڑھنا، اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہوئی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ کو توفیق نہیں مل رہی، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، فرائض کا اہتمام نہیں کر رہے، روزے نہیں رکھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، کوئی موقع آپ کو نیکی کا ملتا ہے، آپ عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بوجھل تو نہیں کر دیا، کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کو میری یہ نیکی کا کام کرنا پسند ہی نہیں ہے، کہ اس نے مجھے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے کہ بندہ اس پر غور کرے کہ میں کتنے نیکی کے کام کرتا ہوں، کم از کم میں نے کہا کہ فرائض کتنے انجام دیتا ہوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحمی عبدہ المؤمن فی الدنیا وہو یحبہ کما تحمون مریضکم الطعام والشراب تخافون علیہ۔ مسند احمد میں حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا میں فتنوں سے اس طرح بچاتا ہے کہ جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے بچاتے ہو، کہ جو کھانا اس کے لیے صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تم وہ کھانا اپنے مریض کو نہیں دیتے کیونکہ تمہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو یہ دوں گا، اس کو اس کھانے سے، اس پینے سے نہیں بچاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرض میں فوت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا میں فتنوں سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے بچاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فتنوں سے بچائے۔ اب مثال کے طور پر فتنے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بات چل رہی ہے جو سینس ہے، یعنی جو کانٹیکس ہے، جو سیاق و سباق ہے، وہ سمجھ میں آنے والی بات یہی ہے کہ کامن فتنہ کیا ہے، ایسا فتنہ جو سب کے لیے ہو، برابر ہو۔ وہ دو ہی فتنے ہیں جو پوری مخلوق میں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ ایک فتنہ اپوزٹ جینڈر کا فتنہ ہے، جن سے مخالف کا فتنہ، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے
مرد کا فتنہ یہ کامن ہے، اور دوسرا مال کا فتنہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حلال کھانے اور کمانے کی توفیق دی ہے، حرام نہیں کماتے، حرام سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حلال رشتے میں جوڑ دیا ہے جو کہ نکاح ہے، اور حرام سے میرا دور دور تک ریلیشن نہیں ہے، تو یہ انسان فتنوں سے بچا ہوا ہے، اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان ہے کہ ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ حرام سے بچا لے، حرام مال سے بھی اور حرام رشتے سے بھی، اپوزٹ جینڈر جو جن سے مخالف کا فتنہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو حلال رشتے میں جوڑ دیا ہے، اب وہ حرام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو حلال کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کے دل میں اب حرام کی محبت پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر حلال ہونے کے باوجود انسان حرام کی طرف جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا فتنے میں مبتلا شخص ہے، سب سے بڑا، کیونکہ دیکھیں حلال سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اب ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بندہ نہیں رک رہا تو اس کا مطلب یہ خواہش پرست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ایک بندہ حلال اس کو مل رہا ہے، مال بھی رشتہ بھی، یہ حلال ایسا ہے کہ اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک انسان نے نکاح کر لیا، ضرورت پوری نہیں ہوتی کیا؟ ایک انسان حلال کما کے کھا رہا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی کیا؟ ہو جاتی ہے، اللہ برکتیں دے دیتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اگر اکتفا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ خواہش پرست ہے، اور جو بندہ خواہش پرست بن جائے تو اس کو کوئی بھی بندہ لگام نہیں دے سکتا، اس کے لیے پھر کوئی بھی حد نہیں ہے کہ جہاں پہ آ کے وہ رک جائے، صرف اور صرف اس بندے کی بھوک قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ حلال کاموں میں جوڑ دے، حرام سے بچا لے، تو یہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کتنا حرام سے جڑا ہوا ہوں، کتنا حلال سے جڑا ہوا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ کی قسم جو حرام کی طرف ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر اللہ کسی سے محبت کرے تو یہ سیٹسفیکشن ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی دوسری نشانی کیا ہے کہ اللہ اس کو حرام سے بچا لیتا ہے۔ تو جو بندہ حرام میں مبتلا نہیں ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، جو حرام کی طرف ادھر ادھر کوششیں کرے گا اس کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ تیسری علامت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی گھر والوں سے، کسی قوم سے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں، اس کے کلام میں، اس کے رویے میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پیدا کر دیتا ہے، نرمی داخل کر دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ نرم گو ہوتا ہے، نرم رویے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ الٹ معاملہ یہ ہے کہ ہم غیروں سے تو بڑے ہی نرم پیش آتے ہیں، لیکن ساری جو سختیاں ہیں، ساری جو سخت دلی ہے اور سخت کلام ہے، ان سب کے شکار جو ہونے والے ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ ایک بندہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑا ہی اچھا بنتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھی طرح سے گفتگو کرتا ہے، نرمی سے کلام کرتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو اس کے ٹون میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ بیوی کو ذلیل کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کہ کبھی بھی وہ سختی سے بات کرنے سے باز ہی نہیں آتے کہ چلو محبت کا اظہار کر لیں، محبت سے پیش آ جائیں، چند تعریفی کلمات کہہ دیں بیوی کے حق میں، نہیں۔ ماں باپ ہیں، اگر کوئی کام کہہ دیں تو سخت کلامی کے علاوہ جواب دینے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جامع ترمذی میں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ انسان کا اصل تعلق اس کے گھر والوں کے ساتھ ہے، یہ جو دوسرے تعلقات ہیں یہ ٹیمپریری ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آج آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، دوسرے علاقے میں جائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ علاقہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ ٹیمپریری تعلقات ہیں، جن سے پرماننٹ تعلق ہے، ہمیشگی کا تعلق ہے، ان سے ہمارے ٹون چینج ہیں، رویے چینج ہیں، کلام کا انداز چینج ہے،
بالکل سخت ہے. اور جیسے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، میلاپ کرتے ہیں، تو ہمارے ٹون میں نرمی آ جاتی ہے. تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن کے ساتھ نرم ہونا چاہیے ان کے ساتھ سخت ہیں، اور جن کے ساتھ ویسے ہی نرم ہونا چاہیے ویسے نرم ہے. جن کی ترجیح دوسرے نمبر پر آتی ہے، علاقے والے ہیں، دوست احباب ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ بندہ ان کے ساتھ بھی اچھے کلام سے پیش آئے، اچھے رویے سے پیش آئے. لیکن انسان کی نرمی کا سب سے جو پہلا حقدار ہے، جو پہلے حقدار ہیں، وہ اس کے گھر والے ہیں. اگر ہم گھر والوں کے ساتھ نرم گو نہیں ہیں، نرم رویہ نہیں رکھتے، تو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو. اگر اللہ محبت کرتا تو میری نرمی کا سب سے جو پہلے، میری نرمی کے جو حقدار ہیں وہ میرے گھر والے ہوتے. میں ان سے رویہ غلط برت رہا ہوں اور دوسروں سے اچھا برت رہا ہوں، تو اللہ کی یہ محبت نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو. دوسروں کے ساتھ تو ہر کوئی نرم ہو جاتا ہے دکھانے کے لیے. اور آخری علامت یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اب کس طرح؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کس طرح بندہ پرکھے گا کہ میں اچھا ہوں تبھی مجھے میری لوگ تعریف کر رہے ہیں؟ وغیرہ دیکھیں، تعریف اور محبت تو ان لوگوں سے بھی کی جا رہی ہے جو سیاست دان ہیں، جن کو الف کا بے بھی نہیں آتا، جن کا اللہ کے ذکر سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. لاکھوں کی محبت میں ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار شخص ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے کام کر لیتے ہیں لیکن اصل میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن یہ ساری محبتیں مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری محبتیں مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اصل کرائیٹیریا یہ ہے، ایک انسان اگر آپ کو یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے یا یہ جو لوگوں کی محبت ہے بھلے بڑی تعداد میں ہو، یہ مفادات کی محبت ہے. اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک انسان یہ دیکھے کہ میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا فالو کرنے والا ہوں. اگر میں صحیح معنی میں اپنی زندگی کو اسی طرف لے جا رہا ہوں کہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزر رہی ہے، دینی تعلیمات کے اوپر میں گامزن ہوں، عمل پیرا ہوں، اس کے بعد اگر لوگ محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے محبت کی دلیل ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا ذکر، کیا تلاوت قرآن، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مجھے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو پھر اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کر رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اپنے پاس کہ جبریل ادھر آؤ، اور اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام پورے ساتوں آسمانوں میں یہ ندا لگاتے ہیں آسمان والوں کو، فرشتوں کو، کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اب مجھے اب یہ بتائیں، ایک بندے کا اللہ کی نازل شدہ ہدایت پر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. جب اللہ محبت نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب یہ بندوں کے دلوں میں جو محبت ہے، جو مجھے لگ رہی ہے کہ واقعی میں یہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، یہ کھوکھلی محبتیں ہیں، یہ سچی محبتیں نہیں ہیں، یہ مفادات کی محبتیں. تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ ایک بندہ اگر کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہے، اس کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی سائن ہے، محبت کی علامت ہے کہ اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے. اور یہی وہ اصل چیز ہے جو بندے کو سیٹسفیکشن، جس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے زندگی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.